آیات تزکیہ کے جو وسائل ہیں اور اس کے جو سورسز اور ریسورسز ہیں یہ بالکل واضح ہیں اور ہر ایک کے لیے اوپن کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک کی اس تک رسائی ہے۔ اس کے بارے میں یہ سمجھنا کہ کوئی ایک ایسا فن ہے جو مخصوص لوگوں کو ملا اور سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہوئے کچھ لوگوں تک آیا، اب وہی لوگوں کو دوسروں کو دے سکتے ہیں، باقی یہ کہ جو کتاب و سنت پڑھیں صرف ان کو یہ چیز نہیں مل سکتی، یہ جھوٹ ہے، اس سے بڑا اور کوئی جھوٹ نہیں۔ مثلا علم تصوف کے بارے میں صوفی حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا علم ہے، بڑی اس میں شطحات پائی جاتی ہیں۔ شطحات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک صوفی اصطلاح ہے عربی زبان میں۔ شطحات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حالت جنون میں یا کبھی غلبہ ہو کسی حال کا یا حماقت میں یا بیوقوفی میں، ایون کوئی زبان سے بات نکل جائے جس سے آپ کہتے ہیں کوئی آدمی بک دے تو اور وہ چیز جو ہے نا کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اسے شطحات کہا گیا ہے، اسے شطحات کہا گیا۔ تو اس میں بڑی شطحات پائی جاتی ہیں، بڑی خلاف ورزیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ فن، اس کی تعلیم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اس کے بعد وہ سینہ بسینہ آیا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نوعیت کا تصوف میں جو بات کہی گئی ہے یہ حقیقت میں شیعوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو حضرت علی تک یعنی مخصوص اور محدود ہو اور اس کا علم حضرت ابوبکر یا حضرت عمر کو نہ ہو۔ ہر وہ چیز جو حضرت علی کو معلوم ہے ان سے پہلے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معلوم ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں امت کے نزدیک، یعنی یہ میں یہاں پہ تفاضل کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن امت کا یہ عقیدہ ہے، یہ عام سی بات نہیں ہے، امت کا یہ عقیدہ ہے کہ امت افضلیت میں اسی طرح سے یعنی افضلیت تسلیم کرتی ہے جس طرح سے ترتیب ہے۔ یعنی امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اس طرح کا دعویٰ کرنا کہ کوئی علم جو تھا علم خصوصی اور پھر اسے ہمارے ہاں بڑے ہی پراسرار طریقے میں کہا جاتا ہے، اور کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کا حقیقت میں علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن عوام الناس کے سامنے آئیں گے تو بیان کرنے کے لیے کہیں گے علم لدنی ہے، علم لدنی۔ ہاں تو یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی ہیولا، کوئی بھیانک قسم کا علم ہے، علم لدنی۔ تو لدن عربی میں لدن اور لدا اور عندہ یہ سارے الفاظ ایک ہی معنی میں تقریباً ہوتے ہیں کہ جس کے معنی ہے پاس، یعنی اللہ کے پاس سے علم آیا، یہ ہے اللہ کے پاس سے۔ اب لدن جو ہے نا اس سے انہوں نے نسبت کا لفظ بناتے ہوئے کہہ دیا علم لدنی۔ سوال یہ ہے کہ میرے پاس جو علم ہے، آپ کے پاس جو علم ہے، یہ کون سا علم ہے؟ یہ لدنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بندوں کو علم دیا تو حاصل ہوا۔ اور قرآن شریف اگر علم لدنی نہیں تو اور کون سے علم لدنی ہے یہ بتلائیے؟ یہ قرآن شریف اللہ کے سوا کہیں اور سی کتاب آئی ہے؟ قرآن شریف کے لیے بھی لفظ لدن آیا ہے، من لدن حکیم، اور وہ ہمارے حفاظ بتلائیں گے، آیات یہاں پہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اللہ کے پاس سے یہ کتاب آئی ہے، اس کی تنزیل ہوئی ہے، جو حکیم ہے، جو حکمت والا ہے، علیم اور خبیر ہے وغیرہ۔ تو اس سے علم لدنی کہا گیا، اور اس سے مراد یہ ہے کہ عام لوگ پھر پوچھنے کی ہمت ہی نہیں کرتے بھئی لدنی کیا چیز ہے، تو بڑی کوئی بھیانک سی چیز ہے، بڑی ہیوی ہے نا، وہ سر کے اوپر سے گزر جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیو۔ پھر حضرت علی نے کسی اور کو بتلایا، انہوں نے کسی اور کو بتلایا، پھر سینہ بسینہ۔ چنانچہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی یہ کتاب المنار المنیف میں بیان فرماتے ہیں، جو یہ کتاب خاص طور سے ایسی ہے کہ جس میں ضعیف حدیثوں کا انہوں نے جو اس وقت ٹریس کی تھی انہوں نے جمع کیا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ انہوں نے ضعیف حدیث کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمام احادیث جن میں ابدال اور نقبہ اور نجبہ اوتاد، یہ ان کی اصطلاحیں ہیں صوفیہ کی، جن میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، وہ سب کی سب بغیر کسی استثناء کے ان کی کوئی اصل و بنیاد نہیں۔ تو بہرحال تزکیہ
یہ انبیاء کا مشن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری تھی، اور تزکیہ کا جو وہ یعنی کام تھا، اس کے لیے جو وسائل تھے اور جو کہہ لیجئے کہ سلیبس تھا اور منہج اس کو کہہ سکتے ہیں، اور انگلش میں سلیبس آپ اس کو کہہ لیجئے، یا نصاب تعلیم جو تھا وہ اس وقت اور آج بھی ہے، وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ انہی سے تمام اسلامی علوم کشید کیے گئے ہیں، اور پھر علماء نے ان کی تشریح و تفسیر کی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارا سرچشمہ یا مصدر یا مرجع نہیں ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اور وہ دونوں معنی واقعہ یہ ہے کہ لازم و ملزوم ہے۔ جہاں بھی وہ چیز پائی جائے گی تو دوسری، ایک چیز پائی جائے گی تو دوسری چیز ضرور ہوگی۔ کیا ہے؟ تزکیہ کے معنی ہیں، ایک اپنے ابتدائی مرحلے میں صاف کرنا، صفائی ستھرائی کرنا، پاک کرنا، پاکیزہ کرنا۔ دوسرا معنی ہے نشو و نما دینا، کسی چیز کو ترقی دینا۔ تو صفائی ستھرائی جو ہے یعنی کلیننگ اور بیوٹیفیکیشن اور پیوریفیکیشن، یہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا۔ یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں، کسان اپنے کھیت کو اگر صاف کرتا ہے، ضروری ہے اس کے لیے کہ کھیت کی صفائی کرے، اس میں گھاس ہے، پھوس ہے، جھاڑ جھنکار ہے، اس سے صاف کرے، تو اس کے بعد پھر بیج ڈالے گا تو بیج اگے گا، فصل اچھی ہوگی۔ اگر وہ صرف صفائی کر کے چھوڑ دے تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یعنی مجرد یہ کہ صاف کر کے یوں چھوڑ دے تو اسے کچھ نہیں حاصل ہوگا، اس کے کھیت میں کچھ پیدا ہوگا؟ کچھ نہیں پیدا ہوگا۔ اسی طرح اگر صفائی کیے بغیر وہ بیج ڈالے تو اولاً بہت سارے بیج زمینی میں رہ جائیں گے، دب کے مر جائیں گے، اور اگر کچھ نکلیں گے تو بہت کمزور ہوں گے۔ اس لیے کھیتی کا یہ اصول ہے کہ کھیت کو اچھی طرح سے جوت کے، ہل چلا کے جوت کے اس کی گھاس وغیرہ کیا ہے صاف کر دی جائے، اس کے بعد اس میں بیج ڈالا جائے، اور پھر اس کے بعد جتنی بہتر زمین رہے گی اسی حساب سے کیا ہے اس میں پودے نکلیں گے، انکھوے نکلیں گے، اور وہ بہترین فصل ہوگی۔ یہی چیز انسانی زندگی میں ہے۔ انسانی زندگی اسلام سے پہلے یا ایمان کے بغیر وہ گمراہی کی زندگی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایمان نہیں ہے، یا ایمان ہے لیکن کمزور ہے، جس درجے کا ہوگا ایمان، یہ سمجھ لیں کہ اسی درجے کی اپوزٹ سائڈ، اپوزٹ جو ہے نا ہوگا۔ اگر اس کا ایمان بہت کمزور ہے تو جس حد تک ایمان ہے وہاں تو ہے، باقی حصہ کیا ہے؟ گمراہی سے، بدعت سے، خرافات سے بھرا ہوگا۔ اب بالکل نہیں ہے ایمان تو پھر مکمل وہاں پہ جہالت ہے، گمراہی ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ کفر اور شرک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ فرمایا وہ یہ کہ اولاً انسانی دلوں کو کفر اور شرک، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، باقی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انہی کی آل اولاد ہے، چاہے آپ اس کو بدعت کہیں، چاہے بگاڑ کہیں، چاہے سیاست، چاہے معاشرت، جہاں کہیں بھی بگاڑ ہے وہ سارا بگاڑ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ کفر اور شرک کا۔ تو کفر اور شرک یہ اصلاً اسی طرح سے ان کی حیثیت ہے فکری اور نظریاتی، جس طرح سے ایمان کی ہے، یہ بھی نظریاتی چیز ہے، یعنی پریکٹس میں دوسری چیزیں آتی ہیں۔ مثلا کفر اور شرک ایک عقیدہ ہے، وہ عقیدہ جب کفر اور شرک کا انسان کے دل میں ہوتا ہے تو اس کا جو عمل ہوتا ہے پریکٹس، یعنی وہ اسی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ چونکہ کافر اور مشرک ہے، اس کے دل میں شرک اور کفر بھرا ہوا ہے، تو جب وہ عبادت کرتا ہے تو بتوں کی کرتا ہے، جب وہ معاشرت میں جاتا ہے تو اپنی خواہش نفس کی اتباع کرتا ہے، جب وہ سیاست میں آتا ہے تو اپنے بڑوں پرکھوں کی جو ہے بات مانتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے ہر جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک چیز کسی بھی نظام زندگی میں
کسی بھی نظریے میں ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کی حیثیت عقیدے کی ہوتی ہے، سوچ کی ہوتی ہے، فکر کی ہوتی ہے، نظریے کی ہوتی ہے. وہ نظریہ اس کی جگہ انسان کا دل ہوتا ہے. انسان جیسا نظریہ رکھتا ہے اسی کے مطابق پھر اس کے جوارح، اس کے اعضاء سے کام جو ہے ظاہر ہوتے ہیں.